إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ایک میری لکھی ہوئی نظم جو میں نے قریب کے جلسوں میں ایک آدھ بار برہٹ میں بھی میں نے پڑھی تھی، دوسری بار یہاں میں پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کی فرمائش بھی ہے. اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میری آکاری تجھے برباد نہ کر دے. نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے تعلق ہے، نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے تعلق ہے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے. لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت، لفنگوں کی طرح
عادت اچکوں کی طرح خصلت روش یہ تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے روش یہ تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے کبھی یوٹیوب پر ناچے کبھی ٹک ٹاک پر تھر کے آج نوجوانوں کی جو اکثریت کی یہ حالت ہے سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ تھرکتے اور ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اپنی اس نظم کے اندر کہ کبھی ٹک ٹاک پر ناچے کبھی یوٹیوب پر تھر کے کبھی ٹک ٹاک پر ناچے کبھی یوٹیوب پر تھر کے کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے کبھی سگریٹ جلاتا ہے کبھی گٹکا چباتا ہے کبھی سگریٹ جلاتا ہے کبھی گٹکا چباتا ہے ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے اور یہ وبا یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اپنی اس نظم میں اس بند کے اندر ذرا دیکھیے گا آپ کہ خدا کا خوف کر بندے وبا پھیلی ہے ہر جانب خدا کا خوف کر بندے وبا پھیلی ہے ہر جانب کورونا یہ مہاماری تجھے برباد نہ کر دے حضرات فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا وقت کا پچھلا پہر ہے یہ وہ مبارک ساعت اور مبارک گھڑی ہے جس میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ آتا ہے عرش سے اتر کے نچلے آسمان پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا دامن مراد بھر دوں ہے کوئی میرے سامنے فریاد کرنے والا میں اس کی فریاد رسی کروں ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں یہ وہ گھڑی ہے جب ہمارا اللہ عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا تو خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو ابھی بچے ہوئے ہیں اور رات کے اس پچھلے پہر میں جاگ رہے ہیں اور یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں دینی مجلس کے اندر شریک ہیں بیدار ہیں جو جھاگ ہے میل کچیل ہے وہ چھٹ چکی ہے جو جلسے میں تفریح کرنے آئے تھے وہ جا چکے ہیں اور جو کچھ حاصل کرنے آئے تھے وہ ابھی تک بیدار ہیں اور انشاءاللہ فجر کی اذان تک انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بیدار رہیں گے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہی نیند کی آغوش میں جائیں گے حضرات جن 6 باتوں پہ ایک مومن ایمان رکھتا ہے انہی میں سے ایک آخرت کے دن پہ ایمان لانا کس پہ آخرت کے دن پہ ایمان لانا الحمدللہ ہمارا آخرت کے دن پہ ایمان ہے
اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آنا، سبحان اللہ، کیا کہنا، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ خصلت ہے کہ جب آخرت کے دن پہ پکا ایمان ہو جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے نیکی کی ہوگی تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم نے برا کام کیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ جو ایمان ہے آخرت کے دن پہ، یہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ برائیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اس لیے کہ بندے کے دل میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ خلوت ہے، کہ جلوت ہے، محفل ہے، کہ تنہائی ہے۔ آدمی گھر میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، مگر ہمارا رب دیکھتا ہے، اور آخرت میں وہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے بندہ گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں بھی کانپ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں میں ہوں۔ ایک دو واقعہ بیان کر کے میں دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت عمر کے ساتھ مکہ جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ مکہ جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں ایک بار ہم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے، راستے میں پہاڑ کی ڈھلان سے ایک دیہاتی اپنی بکریاں لے کے اتر رہا تھا۔ ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی ڈھلان سے نیچے اتر رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا چلو اس دیہاتی کا امتحان لیتے ہیں، اس کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، آخرت پہ اس کا کتنا ایمان ہے، اللہ پہ کتنا ایمان ہے۔ حضرت عمر نے اس دیہاتی کو بلا کے کہا او دیہاتی، یہ بکریاں جو لے کے تو جا رہا ہے، ان میں سے ایک بکری میرے ہاتھوں سے بیچ دے۔ اس نے کہا یا ایک بکری تو مجھے عطا کر دے اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ دیہاتی کہتا ہے میں تو صرف چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ارے میرے بھائی، تیرا مالک کون سا تجھے دیکھ رہا ہے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا لے گیا۔ اس دیہاتی کا میرے بھائی جواب سنیے، اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ کتنا اس کا ایمان تھا۔ وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، ارے میرا مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر اس کا یہ جواب سن کر کے رونے لگے اور کہنے لگے میرے بھائی تو اپنے مالک کا پتہ بتا۔ وہ لے کر جاتا ہے، حضرت عمر اس مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس غلام کو تم میرے ہاتھوں بیچ دو، میں اسے خرید کر ابھی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آخرت پہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ حضرت عمر نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور کہا میرے بھائی اس ایک جملے نے تجھے دنیا میں آزادی عطا کر دی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تجھے جہنم سے بھی نجات دے گا، چھٹی دے گا۔ تو یہ ہے آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا فائدہ۔ تو فکر آخرت، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا
प्यासा है। लोग एक दूसरे की जायदाद पे नाहक कब्जे जमा रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई अपने भाई का गला दबा रहा है, कोई किसी की जायदाद और जमीन पे नाहक कब्जे जमाने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाइयों, सब कुछ ये दुनिया के लिए हो रहा है, लेकिन ये दुनिया, मेरे भाइयों, ये दुनिया और इसकी चमक दमक की हैसियत क्या है? ये दुनिया जो बड़ी रंगीन और शीरीं और मीठी चीज है, मेरे भाइयों, ये दुनिया आखिर फना होने वाली चीज है, जायल होने वाली चीज है। ये दुनिया फानी है, दुनिया की नेमतें फानी है। आइए देखते हैं अल्लाह जल्ला शानहू ने दुनिया की क्या तारीफ बताई है। ये दुनिया जिसके लिए हम आंख बंद करके भागते हैं, हलाल और हराम में तमीज नहीं करते, अपनी आखिरत हम बर्बाद किए ले रहे हैं। ये दुनिया मेरे भाई फानी है, इसकी नेमतें फानी है। अल्लाह जल्ला शानहू दुनिया की तारीफ कर रहे हैं। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लैबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम। ओ लोगो, जान लो कि दुनिया की जिंदगी लहवो लईब है, खेल तमाशा है, इंटरटेनमेंट की चीज है, खेल तमाशा है, जीनत की चीज है, आपस में फख्र जतलाने की चीज है। आदमी के पास जब दुनिया आती है तो फख्र करता है, दूसरों को हकीर समझता है, अपने भाइयों पे फख्र जतलाता है। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास इतनी दुकानें हैं। अरे तू तो फटीचर है, तू कंगाल है, तू क्या है मेरे सामने, तेरी हैसियत क्या है? ये दुनिया है जिसके लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी लाओ लईब है, बाइसे जीनत है, आपस में फख्र करने की चीज है। व तकासुरुम फिल अम्वाली वल औलाद, और मालो दौलत में कसरत जतलाने की चीज है। कमसली गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु, दुनिया की मिसाल उस बादल की तरह है जो किसानों की खेतियों पे बादल बरसता है। जिस तरह बादल बरसता है तो खेती लहलहाने लगती है, और उसके बाद चंद दिनों के बाद वो खेती सूखने लगती है, और सूख कर चूरा हो जाती है, कटाई हो जाती है, खेत खलियान बन जाता है। यही सिर्फ दुनिया की हैसियत है मेरे भाई, कि जिस तरीके से चंद दिनों के लिए खेती ले ले आती है तो किसानों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, किसानों को अपना खेत देखकर बड़ा अच्छा लगता है। फिर हवाएं चलने लगती हैं, खेती सूखने लगती है, फिर कटाई हो जाती है। यही दुनिया की हैसियत है। कितनी अजीब तर है इंसान की जिंदगानी, दो दिन की जिंदगी को समझा है जावेदानी। क्या दौर बचपन का, क्या पीर क्या जवानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। मेरे भाइयों, ये दुनिया की हैसियत है। दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, हमारी अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। न हम रहेंगे, न तुम रहोगे, न ये दुनिया रहेगी, न ये दुनिया की महफिल रहेगी। सारी चीजें फानी हैं। अपनी रजा न आए, अपनी खुशी न जाए, जो आए आगे जाए, जो जाए फिर न आए। यही हाल है जहां का, यही रीत है पुरानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। मेरे भाइयों, जब तक इंसान दुनिया में जिंदा रहता है, माल और दौलत के लिए अपना ईमान बेचता रहता है मेरे भाइयों, लेकिन इस दौलत की कहानी सुन लीजिए।
इंसान कहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। इन्नमा लहू मिन मालिही सलास, अरे माल तो सिर्फ 3 लोगों का होता है। मा अकला फअफना, जो खा के खत्म कर दिया, उसी माल से बंदा फायदा उठाता है जो खा के खत्म कर दिया। औ लबिसा फअबला, या पहन कर पुराना कर दिया। औ आता फक्तना, या दे करके अल्लाह की राह में जखीरा बना लिया। वमा सिवा ज़ालिका फहुआ ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, उसके अलावा जो है वो सारा माल तो वर्षा के अंदर जाने वाला है, इंसान उसे छोड़कर दुनिया से कूच करने वाला है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि मेरे भाइयों दुनिया फानी है, दुनिया की नेमत फानी है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम दुनिया कमाए ही ना। अरे भाई, दुनिया नहीं कमाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, जरूरत पूरी कैसे होगी? तो दुनिया में रहकर हमें दुनिया कमानी है, लेकिन फिक्र उकबा की करनी है। टारगेट आखिरत को बनाना है, हदफ और निशाना आखिरत को बनाना है। इसलिए वो जिंदगी हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया की जिंदगी तो फकत नजर का फरेब और धोखा है, ये चंद रोज की ज़ेबो ज़ीनत है, ये आराइश की चीज है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। तो दुनिया में रहना है, दुनिया कमाना है, लेकिन टारगेट आखिरत को बनाना है। इसीलिए शायर ने कहा था कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में रहना है, दुनिया में रह करके रोजी कमानी है मेरे भाई, लेकिन हलाल और हराम में फर्क करना है और आखिरत की फिक्र हमें करनी है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजर रहा हूं लेकिन सौदा नहीं खरीदना, दुनिया ही में रहना है, लेकिन मेरे भाइयों अपना हदफ और टारगेट आखिरत को बनाना है। दुनिया में किसी का पेट दौलत से ना भरा है ना भरेगा। इंसान की तमन्ना और आरजू कभी न पूरी हुई है ना होने वाली है। अगर एक तल्ला मकान बन गया तो इंसान की फिक्र होती है डबल तल्ला मकान बन जाए। एक गाड़ी हो गई तो 2 गाड़ी हो जाए, एक अगर दुकान हो गई तो डबल दुकान हो जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लऊतिया इब्नु आदम वादियम मिन ज़हब, अगर इब्ने आदम को एक वादी भर के सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, ला हब्बा यकून लहू सालिस, अगर 2 वादी भर के सोना मिल जाए तो आदमी ये चाहेगा कि उसको 3 वादी सोना मिल जाए। वला यमलऊ जौफ़ इब्ने आदम इल्ला तुराब, इब्ने आदम के पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। दुनिया में इंसान का पेट नहीं भर सकता, कब्र की मिट्टी ही इंसान का पेट भर सकती है। अच्छा, इंसान की तमन्ना और आरजू कितनी, देखो उम्र खत्म हो जाती है, प्लानिंग खत्म नहीं होती है। आदमी प्लान बनाता रहता है, बनाता रहता है, और मौत उसका पीछा करती रहती है, दुनिया से चला जाता है, उसकी तमन्ना और आरजू कभी पूरी नहीं हो सकती है। एक बार अल्लाह के रसूल ने समझाया लोगों को, ड्राइंग बना के, ऐसा चौखटा बनाया, ड्राइंग बनाई, लकीर 4 कोण की, ऐसे ऐसे और ऐसे, और बीच में एक सीधी लकीर खींची, और वो लकीर इस चौखटे से थोड़ी ऊपर थी, सीधी लकीर, और इस सीधी लकीर के बीच में छोटी छोटी लकीरें खींची। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, ओ सहाबा बताओ, मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है इसका क्या मतलब है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये 4 कोण की जो लकीर है, ये जो चौखटा है, और ये बीच की जो लकीर है, ये हजरत इंसान है।
बीच की जो लकीर है ये इंसान है, और ये चार कोण की लकीर ये इंसान की पूरी उम्र है जो उसे घेरे हुई है, और जो लकीर थोड़ी बाहर निकली हुई है ये इंसान की तमन्ना और आरज़ू है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी ये आरज़ू पूरी हो गई वो बाहर निकल गई, कभी वो पूरी हो गई तो ये छटक के बाहर हो गई। कभी इंसान की तमन्ना और आरज़ू पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाई दुनिया में हमें रहना है, एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं एक बार अल्लाह के रसूल ने मेरे कंधे पे हाथ रख के फरमाया, कंधे पे हाथ रख के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो, औ आबिरो सबील, या मुसाफिर की तरह रहो। जैसे अजनबी होता है या मुसाफिर होता है ऐसे रहो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, और जब तक सेहतमंदी है तो अपनी बीमारी का हिस्सा ले लो, और जब तक जिंदगी है अपनी मौत का हिस्सा ले लो। बाज़ सलफ सालिहीन फरमाते हैं इर्तहलतिल आखिरतो मुदबिरा, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा, मेरे भाइयों दुनिया पीठ फेर कर जा रही है, आखिरत मुंह फाड़े हमारे सामने आ रही है। दुनिया जा रही है, आखिरत मुंह फाड़े आ रही है। दुनिया आखिरत दोनों के कुछ लड़के हैं, फकूनु मिन अबनाइल आखिरा, तुम आखिरत के बेटे बन जाओ, दुनिया के बेटे मत बनो। इसलिए मेरे भाइयों ये दुनिया ऐसी चीज है जो जी लगाने की चीज नहीं है। इसीलिए शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, बड़े बड़े नामों और बादशाह आए दुनिया से मेरे भाइयों चले गए, कुछ लेकर नहीं गए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। मेरे भाइयों इसी कोरोना की लपेट में जब से ये वबा फैली है, कितने नौजवान हट्टे कट्टे इस दुनिया से चले गए, उन्हें भी ये बीमारी उठा ले गई।
میرے بھائیوں یہی دنیا کی حیثیت ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہوگی, ہمیں اپنے اللہ کو منانے کی فکر کرنی ہوگی. میرے بھائیوں یہ دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے میں چند روایتیں اور پڑھ دیتا ہوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے, مدینے کے گاؤں سے آ رہے تھے, بازار کے پاس سے گزر رہے تھے, صحابہ دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. راستے میں ایک کان کٹی ہوئی مری بکری پڑی تھی, کان کٹی ہوئی مری بکری پڑی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا من یشتری ھذا منی بدرہم, اس بکری کو 1 درہم میں کون خریدے گا, 1 درہم میں کون خریدے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بکری تو مری ہوئی ہے, اگر یہ زندہ ہوتی تو بھی اس کو کون خریدتا, یہ کن کٹی, اب تو یہ مری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, جتنی یہ مری ہوئی کنکٹی بکری تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے, اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے کہیں بھی زیادہ حقیر ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودہ, اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی, ما سقا منہا کافرا شربت ما, ایک کافر کو اللہ 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, لیکن کافروں کو بھی اللہ دنیا دے رہا ہے, ناز و نعمت میں وہ مست ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو سب سے زیادہ دنیا دے دیتا, لیکن ہمارے نبی ہائے ہائے کائنات کے امام مدنی سردار, تمام نبیوں رسولوں میں سب سے افضل. آپ کی حالت یہ تھی, آپ نے زندگی میں کبھی اپنے لیے پکا گھر نہیں بنایا, اینٹ گارے کا گھر نہیں بنایا, کبھی 2 وقت آپ کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی, 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوا. آپ کے لیے سونے کے لیے کوئی گدا گلیچا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول سوتے تھے ایک چٹائی پہ, اور وہ چٹائی کا نشان آپ کے جسم مبارک پہ نظر آتا تھا, اور آپ فرماتے تھے مالی وللدنیا, ارے میں دنیا لے کے کیا کروں گا, میں چاہتا تو اللہ تو مجھے آسمانوں کا خزانہ دے رہا تھا, آفر کر رہا تھا, او نبی چاہو تو آسمان کے خزانے کی کنجیاں میں تمہیں دے دوں, لیکن میں نے دنیا کو لات مار دیا. مالی وللدنیا, میں دنیا لے کے کیا کروں گا. انما مثلی فی الدنیا کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکا, میری مثال دنیا میں اس شخص کی طرح ہے جیسے کوئی مسافر شہ سوار کسی درخت کے نیچے اترتا ہے, تھوڑی دیر سستاتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر وہاں سے چلتا بنتا ہے. یہی میری مثال دنیا میں, اور ہم سب کی مثال میرے بھائی ایک مسافر کی طرح ہے. مسافر کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ایسے تھوڑے دنوں کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں. اللہ کے رسول کے گھر میں ایک بار حضرت عمر تشریف لاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں, کوئی قیمتی چیز نہیں, ایک چٹائی ہے جس پہ اللہ کے رسول سوتے تھے, کھجور کے پتوں والی 2 تکیا اور ایک چٹائی جس پہ آپ سوتے تھے. حضرت عمر دیکھ کر کے رونے لگے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب بھی میں نہ روؤں تو کب روؤں گا. ارے کیسر و کسرا اتنی نعمتوں میں ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, پھر بھی ناز و نعمت میں آپ اللہ کے محبوب
اور چہتے ہو کر اس چٹائی پہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی؟ ہمارے لیے آخرت میں ہے، ان کے لیے دنیا میں ہے۔ ان کو اللہ دنیا میں دے رہا ہے، ہمیں آخرت میں دے گا۔ لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے، لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے، مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا، محمد کا دہن شیریں مبارک جس میں اطہر تھا۔ میرے بھائیوں بس اتنی دنیا کی حیثیت ہے، دنیا چھوڑ کے سارے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا میں انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے، موت گھات میں لگی رہتی ہے، موت آ کر کے ایک دن پوری کہانی ختم کر دے گی۔ اور موت یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کو مجال انکار نہیں۔ ایک کافر بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ موت کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو گے موت تمہیں آئے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کسی مضبوط قلعے میں بند کر لو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، موت کے آہنی پنجوں سے کوئی نہیں بچا، موت کا پیالہ ہر کسی کو پینا ہے، موت کے دروازے سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے موت کو یاد کرو، موت کی سختیوں کو یاد کرو۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی سختی آ گئی، موت کی سختی سے میرے بھائیوں کوئی نہیں بچے گا۔ ارے ہائے ہائے کائنات کے امام مدنی سردار بھی نہیں بچ سکے۔ کائنات کے امام کا سر آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں ہے، حضرت عائشہ کے گھر میں ہے، عائشہ کے گود میں آپ کا سر ہے، آخری وقت چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہوتی ہیں، موت کے لیے سختیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، الی الرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کی طرف میں جانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، گردن جھک جاتی ہے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آپ اپنے اللہ سے رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہوشیار وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، وہ عقل مند ہے۔ عمل کتنا کیے ہو، لیکن آج ہم اپنے بینک بیلنس کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے پاس بینک میں کتنا ہے، ہمارے پاس کمپنی میں کتنی دولت ہے، ہم اس کا حساب لگاتے ہیں، عمل کا حساب نہیں لگاتے۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کیا کھویا کیا پایا، اپنے اللہ کو کتنا منایا، کتنی نیکیاں کی، برائیوں سے دامن کتنا بچایا، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای المومنین افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے۔ میرے بھائیوں ایک دن ہماری آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی اور ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ساری کہانی سارا تام جھام ختم ہو جائے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے۔ حساب سے مراد موت کا وقت قریب ہے یا قیامت کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ غفلتوں میں پڑے ہیں، سستیوں میں پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وبائیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، برائیاں پھیل گئی ہیں، قیامت بہت قریب ہے۔ اس لیے مومنوں اپنی تیاری کر لو، قیامت کی بڑی نشانی کب ظاہر ہو جائے کچھ پتا نہیں۔ 10 بڑی نشانیاں نکلیں گی، آخری نشانی یہ ہوگی سورج پورب کے بدلے پچھم سے نکلے گا، اور اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی کہانی ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سیکھتا چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ بزم خیالات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ آئیے اللہ کے حضور رات کے اس پچھلے پہر میں اس مبارک ساعت میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، رات کے اس پچھلے پہر میں اے اللہ ہم تیری رضا کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، مولا ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے دور کر دے، اے اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، اے مولا تو ہم تمام بھائیوں کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ کورونا مہاماری کو دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ اس وبا اور بلا کا خاتمہ کر دے۔ مولا ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پہ زندہ رہیں، اسلام پہ زندہ رہیں، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں کفر و شرک سے دامن کو بچاتے رہیں۔ آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔